فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رسالہ آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نام رسالہ اسلامی عقائد، مصنف حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی دامت ظلہ، مطبوعہ سرفراز قومی پریس، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ امامیہ مشن کی 58ویں خدمت۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں اسلامی عقائد کو شیعی نقطۂ نظر سے یکجا حیثیت سے مجتمع دیکھنے کے آرزو مند نظر آتے ہیں۔ اکثر غیر جانبدار تحقیق شیوہ افراد بھی اس کے طالب ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے مختصر طریقے سے مذہب کا خاکہ پیش کر دیا جائے۔ اس رسالے میں مصنف علام دامت ظلہ نے نہ صرف عقائد کے درج کرنے پر اتفاق کیا ہے بلکہ عجیب مختصر انداز میں دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے مسائل پر محققانہ روشنی ڈالی ہے۔ ضرورت ہے کہ افراد قوم اس رسالے کو ہزاروں کی تعداد میں خرید کر مفت تقسیم فرمائیں اور اشاعت مذہب کے فرض کو انجام دیں۔ والسلام۔ خادم ملت سید ابن حسین نقوی، سیکریٹری امامیہ مشن، لکھنؤ، جمادی الاولیٰ 1350 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وعلیہ اجمعین۔ اسلامی عقائد کا مختصر بیان فرقہ شیعہ کے نقطۂ نظر سے اس رسالے میں درج کیا جاتا ہے۔ حقیقت کی طرف رہنمائی خدا کا کام ہے۔ حدوث عالم۔ نمبر 1، دنیا اور اس کی ہر چیز نابود تھی۔ ہوا، پانی، آگ، زمین، چاند، سورج اور ستارے، کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ سے موجود ہو۔ اس دنیا کے روزانہ کے تغیرات اور عدلنے بدلنے والی حالتیں خود اس کا پورا ثبوت ہیں۔ نمبر 2، دنیا کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی جن سے اس تمام دنیا میں مختلف شکلیں نمودار ہوتی ہیں، قدیم یعنی ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان میں حرکت موجود ہے اور حرکت کا ہونا خود زوال اور تغیر کی نشانی ہے۔ خدا کا وجود۔ نمبر 3، تمام دنیا کا ایک پیدا کرنے والا ہے، کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، وہ سراسر ہستی ہے، اس لیے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ بھی اسی دنیا کا جز ہوگا اور اس کے واسطے بھی کسی پیدا کرنے والے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 5، اس نے دنیا کو ارادہ و اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر ہیں اور ایک خاص انتظام نظر آتا ہے جو کسی بے شعور اور بے حس قوت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی صفات۔ نمبر 6، خدا کو سراسر ہستی ماننے ہی کا نتیجہ ہے کہ اس کی ذات ہر حیثیت سے کامل ہے، کیونکہ نقائص اور خرابیاں سب نیستی کے پہلو سے پیدا ہوتی ہیں اور خدا کی ذات میں نیستی کا گزر نہیں۔ تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا خلاصہ اتنا ہی ہے، یعنی خدا کی ہستی بذات خود کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ذات کے علاوہ کچھ صفتیں ہوں، جیسے ہم ہیں، ہماری ہستی اور ہے اور ہمارا علم اور، ہماری ذات اور ہے اور ہماری قدرت، اور خدا کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی بس ذات ہی ذات ہے اور صفات کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذات میں کمال پیدا ہوتا ہے صفات کے ضمیمے سے اور اس کی ذات میں کمال ہے۔ بذات خود
اس لیے جو صفات کمال کا نتیجہ ہے وہ اس کی ذات کے لیے خود حاصل ہے، صفات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عام دینیات کی کتابوں میں صفات ثبوتیہ کی تعداد 8 لکھی جاتی ہے، علماء اہل سنت کے قول کی بنا پر ہے۔ جو صفات خدا کو ذات سے الگ قرار دے کر انہیں قدیم مانتے ہیں، پرانے زمانے کی شیعہ علماء نے علم کلام کی کتابوں میں ان صفات کا مستقل عنوان صرف اس لیے قرار دیا تھا کہ وہ انہیں محل بحث بنا کر اپنے نقطہ نظر کو ظاہر کر دیں، ورنہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذات ولی محض ایک اکیلی تنہا ہے، اس کے ساتھ صفت کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر آثار و کمالات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ صفات ثبوتیہ نمبر 7، خدا کی ذات کامل ہے، اس کے تحت میں جو کچھ باتیں آئیں انہیں صفات ثبوتیہ سمجھنا چاہیے۔ علماء اہل سنت نے ان کی تعداد 8 قرار دی اور وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے بتلایا کہ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن یہ کوئی اس کی ذات سے جدا گانا صفت نہیں ہے، بلکہ اس کے سراسر ہستی ہونے ہی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو قدیم کی لفظ سے یاد کریں۔ حدوث یعنی نیستی کے بعد ہستی کا ہونا اس شے میں ہو سکتا ہے جس کی ذات سے ہستی جدا گانا ہو، لیکن جس کی ذات ہی میں ہستی مضمر ہو اس میں نیستی کا شائبہ کہاں ممکن ہے۔ نمبر 2، قادر یعنی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے اور کسی امر میں بے بس اور عاجز نہیں ہے، کیونکہ عاجزی نقص ہے اور قدرت کمال، اور یہ بات معلوم ہو چکی کہ اس کی ذات کامل ہی کامل ہے، ناقص نہیں ہے۔ بے شک محال یعنی غیر ممکن چیزوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ ان سے خدا کی قدرت کا تعلق ہو، لیکن اس سے خدا کی ذات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ نمبر 3، عالم یعنی وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جہالت نقص ہے اور خدا کی ذات کامل ہے۔ دنیا کے روزمرہ ہونے والی باتوں کا علم خداوند عالم کو ہمیشہ سے ہے، اس کے علم میں کبھی تغیر نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ممکن کہ وہ کسی امر کو پہلے نہ جانتا ہو پھر اس سے واقف ہو، اور اسی لیے اس کے افعال میں ندامت اور پشیمانی کا گزر نہیں ہے۔ جو شخص ہماری جانب اس عقیدے کی نسبت دے وہ غلط کہتا ہے۔ نمبر 4، حی یعنی وہ زندہ ہے، اس لیے کہ وہ علم و قدرت کا مالک ہے، یہی معنی زندہ ہونے کے ہیں، اس کے علاوہ حیات کو کوئی الگ صفت سمجھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، مدرک، سمیع اور بصیر ہے، اس کے معنی صحیح طور پر یہی ہے کہ وہ تمام چیزوں کا جو احساس سے متعلق ہے جاننے والا ہے۔ مسموعات یعنی آوازوں کا جاننے والا ہے، اس لیے سمیع، اور دیکھنے کی چیزوں کا جاننے والا ہے، اس لیے بصیر ہے۔ یہ عالم ہونے کے مفہوم کا ایک شعبہ ہے، کوئی الگ صفت نہیں ہے۔ نہ یہ سمجھنا صحیح ہے کہ خدا کی آنکھ اور کان ہے جن سے وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 6، مرید و کارا یعنی کرنے کی باتوں کو وہ ارادے کے ساتھ کرنے والا اور ترک کرنے کی باتوں کو ارادہ کے ساتھ ترک کرنے والا ہے۔ یہ قادر و مختار ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ قدرت و اختیار کے معنی یہی ہیں کہ کسی بات کو چاہے کرے اور چاہے نہ کرے۔ چاہے کرنے کے مفہوم سے مرید اور چاہے نہ کرنے سے کارا کے معنی خود بخود ظاہر ہوتے ہیں، اسے بھی الگ صفت سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، پہلے اس کام کو سوچا سمجھا، پھر دل میں ولولہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اس فعل کو انجام دیا، اس طرح خدا کے لیے سمجھنا درست نہیں ہے۔ وہ ہر بات کی مصلحت اور انتظام عالم کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے، بس اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بات ضرور ہو، اس کے علاوہ ارادہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے ارادوں میں تبدیلی ہے اور نہ انقلاب ہوتا ہے۔ نمبر 7، متکلم، اس کو خدا کی مستقل صفت قرار دینا اس بنا پر ہے کہ اہل سنت خدا کے لیے کلام نفسی کے قائل ہیں، یعنی وہ معنی جنہیں الفاظ کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے خدا کی ذات میں ہمیشہ سے قائم ہے، لیکن فرقہ شیعہ کے عقیدے میں یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک متکلم کے معنی صرف اتنے ہیں کہ خدا جس چیز میں چاہے کلام کو پیدا کر سکتا ہے،
اس بنا پر وہ خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور اس کے افعال کا ایک نمونہ ہے۔ اس کو مستقل طور پر اس کی صفات میں قرار دینے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ نمبر 8، صادق یعنی اس کا کلام سچا ہے۔ یہ در حقیقت اس کے افعال سے متعلق ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا برا ہے اور یہ کہ وہ تمام برے اعمال سے بری ہے۔ اس کے بعد والے باب میں بیان ہوگا اس کو ذات الہی کے افعال میں قرار دینا کسی صورت سے درست نہیں ہے۔ صفات سلبیہ۔ نمبر 8، خدا کی ذات ہر نقص اور خرابی سے بری ہے۔ اس کے تحت میں جو کچھ باتیں آئیں انہیں صفات سلبیہ سمجھنا چاہیے۔ اس میں چند باتیں جو خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کی ہیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اصل توحید ہے، اس کا ثبوت اسی سے ظاہر کہ خدا کامل وجود ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوسرے کی ضرورت ہو تو کامل نہ رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ 2 کی طاقت کا مجموعہ 1 کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے تو دوسرا بیکار محض ہے، اور اگر زیادہ ہے تو ہر ایک ناقص اور محدود ہے اور خدائی کے قابل ہے۔ نمبر 3، خدا کی ذات سے علاوہ صفتیں نہیں ہیں۔ اس سے کہ اگر خدا کی صفت ذات کے علاوہ ہو تو خود ذات کمال سے خالی ہوگی اور صفتوں کی محتاج ہوگی، پھر اس کو ان صفتوں سے متصف ہونے کے لیے کسی دوسرے سبب کی ضرورت ہوگی، اور یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، خدا مرکب نہیں ہے، یعنی اس کے اجزاء نہیں پائے جاتے، کیونکہ اس صورت میں وہ ان اجزاء کا محتاج ہوگا اور اجزاء اس سے مقدم ہوں گے، لہٰذا وہ سب کا پیدا کرنے والا نہیں قرار پائے گا۔ نمبر 4، خدا جسمیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہر جسم کا مرکب ہونا ضروری ہے اور یہ معلوم ہو چکا کہ خدا مرکب نہیں ہے۔ نمبر 5، خدا کسی مکان اور جہت یا سمت میں نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ محدود ہو جائے گا اور محتاج قرار پائے گا، اور اس کی ذات پابندی و احتیاج سے بالاتر ہے۔ نمبر 6، حلول و اتحاد۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے میں ہو کر پائی جائے، اس طرح کہ اس کی صفت بن جائے، جیسے رنگ و بو پھول میں، یا 2 چیزیں اس طرح ایک ہو جائیں کہ ایک کی طرف اشارہ عین دوسرے کی طرف اشارہ پائے۔ خدا کی ذات اس سے بالکل بری ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ محتاج اور محدود ہو جائے گا اور ناقص کے ساتھ یکساں بلکہ ایک ہو کر خود بھی ناقص ہو جائے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اور یوسفیوں کا عقیدہ ہمہ و وسط اسی بنیاد پر باطل ہے۔ نمبر 7، وہ مرئی نہیں ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا اس کا غیر ممکن ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھی وہی چیز جاتی ہے جو سامنے ہو اور رنگ و شکل رکھنے والا جسم ہو۔ خدا نہ جسم ہے، نہ رنگ و شکل رکھتا ہے، نہ کسی خاص سمت میں محدود ہے، اس لیے اس کے دیدار کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ نمبر 8، اس کی ذات میں تغیرات کا ہونا اور حالتوں میں تبدیلی پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ پیدا ہونے والی حالت اگر کمال ہے تو اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ سے یہ کمال ثابت ہوگا، اور اگر گمان نہیں ہے تو اس کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کے افعال دنیا میں مصالحے کے مطابق مختلف صورتوں سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور مصلحتوں کی تبدیلی سے ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، انہی کو بدا کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام تبدیلیوں کا علم اس کو ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ علم کے تغیر کا سبب ہے اور نہ پشیمانی اور ندامت کا نتیجہ۔ عدالت۔ نمبر 9، خدا کے افعال سب حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کوئی برا کام نہیں کرتا اور نہ کسی ضروری کام کو ترک کرتا ہے۔ دنیا کے تمام افعال بجائے خود یا اچھے ہیں یا برے، یہ اور بات ہے کہ کسی بات کی اچھائی برائی ہماری عقل پورے طور پر سمجھ نہ سکے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ حقیقتاً بھی وہ اچھے یا برے نہیں ہیں۔ خدا جو کام کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، برا کام وہ کبھی نہیں کرتا ہے۔ نمبر 10، خدا ظلم اور ناانصافی سے بری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندوں کو غیر ممکن باتوں کا حکم دے یا ایسے کام کرے جو بالکل فضول ہوں اور جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ تمام باتیں نقص ہیں اور خدا ہر نقص سے بری ہے۔ نمبر 11، خدا نے انسان کو اس کے افعال میں خود مختار بنایا ہے، یعنی وہ جو کچھ کام کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔
بے شک یہ قدرت خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو اس قدرت کو سلب کر لیتا ہے، لیکن جب وہ قدرت کو سلب کر لے تو انسان پر ذمہ داری باقی نہیں رہ سکتی، یعنی اس صورت میں جو کچھ سرزد ہو اس پر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 12، خدا بندوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اچھے کاموں پر وہ انعام عطا کرتا ہے اور برے کاموں پر سزا دیتا ہے۔ اگر اس نے ان کو مجبور پیدا کیا ہو، یعنی وہ خود ان کے ہاتھوں سب کچھ کام کراتا ہو، تو احکام نافذ کرنا اور جزا و سزا دینا بالکل غلط اور بے جا ہوگا۔ خدا کی ذات ایسے غلط اور بے جا طرز عمل سے بری ہے۔ نمبر 13، خدا کو بندوں کے تمام افعال کا علم ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کا علم ان لوگوں کے افعال کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ چونکہ یہ لوگ ان افعال کو اپنے اختیار سے کرنے والے ہیں، اس لیے خدا کو ان کا علم ہے۔ نمبر 14، خدا کے لیے عدالت کو ضروری قرار دینے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ظالم یا فعل قبیح یا عبث پر قادر نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ خدا کی کامل ذات اور اس کے علم و قدرت کے لیے یہ شایان نہیں ہے کہ وہ ظلم و فعل قبیح وغیرہ کا ارتکاب کرے، اس لیے ان افعال کا صادر ہونا اس سے بالکل غیر ممکن ہے۔ نبوت۔ نمبر 15، انسانی جماعت کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے خدا کی جانب سے رہنما اور مصلح مقرر ہوتے رہیں، جن کے ذریعے سے ان کو خداوندی احکام پہنچتے رہیں اور انتظام خلق درست ہو۔ ان مصلحین کو جو خدا کی طرف سے احکام پہنچانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نمبر 16، انسانوں کی بہبودی کے لیے جو تعلیمات خدا کی طرف سے کسی معلم کے ذریعے سے آتے ہیں، ان تعلیمات کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں اور وہ رسول کے ذریعے سے دنیا کو پہنچتی ہیں۔ نمبر 17، انسانی زندگی کا کوئی خطہ اور کوئی طبقہ خدا کی جانب سے رہنمائی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ بعض اقوام اور بعض ممالک کے متعلق ہم کو صحیح علم نہ ہو کہ ان کی سچی رہنمائی خدا کی طرف سے کن اشخاص سے متعلق تھی، لیکن یہ کلیہ بہرحال صحیح ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا کی طرف سے رہنما ضرور قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 18، انبیاء یعنی خدا کی طرف کے مقرر شدہ مصلحین عملی حیثیت سے دنیا کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں گناہ گار نہیں ہونا چاہیے اور نہ غلطیوں میں مبتلا ہونا چاہیے، نہ بھول چوک میں گناہ کا مرتکب ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو ان کے ہاتھوں میں خلق خدا کے گمراہ ہونے کا اندیشہ پیدا ہوگا، اور ایسے اشخاص کا جن سے یہ اندیشہ ہو خدا کی جانب سے مقرر کیا جانا درست نہیں ہے۔ معجزہ۔ نمبر 19، خدا کی طرف سے مقرر شدہ نبی کے پاس کوئی ایسی غیر معمولی مخصوص بات نمبر 19، خدا کی طرف سے مقرر شدہ نبی کے پاس کوئی ایسی غیر معمولی مخصوص بات ہونا ضروری ہے جس کو وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرے اور کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ ایسی ہی غیر معمولی بات کو جو دعوی نبوت کے ثبوت میں پیش ہو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو سچے اور جھوٹے میں کوئی تمیز نہ ہوگی اور ہر شخص نبوت کا دعویٰ آسانی کے ساتھ کر سکے گا۔ انبیاء سلف اور ان کی کتابیں۔ نمبر 20، خدا کی طرف سے سابق زمانے میں بہت نبی مقرر ہوئے، ان میں سے حسب ذیل اشخاص کی نبوت پر یقین کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں: آدم، ابراہیم، ادریس، اسحاق، اسماعیل، خضر، داؤد، ذوالکفیل، زکریا، سلیمان، شعیب، صالح، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، یحییٰ، یعقوب اور یوسف۔ یہ وہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ نمبر 21، ان کے علاوہ بھی خدا کی طرف سے انبیاء مبعوث ہوئے تھے، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے نام ہم کو معلوم نہیں، اور ہم یقین کے ساتھ کسی خاص شخص کے متعلق نبوت کا اعتقاد نہیں کر سکتے اور نہ انکار ہی کر سکتے ہیں۔ نمبر 22، ان انبیاء پر جو شریعتیں اور کتابیں اپنے اپنے وقت میں نازل ہوئی تھیں ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر شریعت اور کتاب اپنے وقت میں مکمل تھی اور اصلاح خلائق کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔
نمبر 23، ان کتابوں میں جن پر ہم یقین کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں یہ 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 توریت جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر موسیٰ کو عطا ہوئی۔ نمبر 2 زبور جو داؤد کو ملی۔ نمبر 3 انجیل جو عیسیٰ کے ذریعے پہنچائی گئی۔ ہم ان کتابوں کو خدا کی طرف سے نازل شدہ سچ ہدایت سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ممکن ہے اور کتابیں دوسرے انبیاء کو عطا ہوئی ہوں جنہیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 24 عیسیٰ کو ہم خدا کا سچا نبی اور ان کی ماں مریم کو ایک اطاعت گزار، پاک باز، مقدس خاتون سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ جو مریم کے دامن عصمت پر بدنما داغ لگاتے ہیں بالکل غلط ہے۔ بے شک عیسائیوں کا بھی یہ خیال کہ عیسیٰ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں صحیح نہیں ہے۔ ایک فانی مخلوق غیر فانی خدا کے ساتھ ایک فانی مخلوق غیر فانی خدا کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا، نہ اس کا حقیقی معنی میں فرزند ہو سکتا ہے۔ نمبر 25 توریت اور انجیل و زبور کے موجودہ نسخے جو بائبل کے نام سے دنیا میں شائع ہیں وہ اصلی کتابیں نہیں ہیں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبروں پہ نازل ہوئی تھیں۔ نبوت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 26 سب سے آخر میں خدا نے جس پیغمبر کو دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے فرزند تھے اور سرزمین مکہ میں آمنہ بنت وہب کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 27 ان کے آباء و اجداد ہر زمانے میں خدا پرست اور موحد رہے اور حضرت ابراہیم کے دین و سنت کے پابند اور محافظ تھے۔ نمبر 28 حضرت اپنی ابتدائی عمر سے برابر بہترین اخلاق و آداب کا نمونہ رہے اور آپ کی پاک بازی اور امانت داری کا سکہ ہر شخص کے دل پر قائم ہو گیا اور کبھی آپ پر غلط گوئی اور خطا کاری کا الزام قائم نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ آپ کا لقب ہو گیا صادق و امین۔ نمبر 29 حضرت کے پاس 40 برس کی عمر میں نبوت کے اظہار کا پیغام آیا اور آپ کو پیغمبر مقرر کیا گیا۔ نمبر 30 حضرت کی زبانی خدا کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے ایک مکمل قانون دنیا تک پہنچایا گیا جس کا نام ہے شریعت اسلام۔ آپ اس کے احکام کی تبلیغ خدا کی ہدایت کے مطابق اپنی عمر کے تمام حصوں میں مختلف اوقات پر کرتے رہے اور کوئی شعبہ زندگی کا نظر انداز نہیں کیا۔ نمبر 31 یہ شریعت اپنی جامعیت کے لحاظ سے حیات انسانی کے تمام شعبوں کو حاوی اور انتہائی مکمل قانون ہے، اس لیے اس کے بعد پہلے کی تمام شریعتیں جو پہلے ہی سے محدود زمانہ کے لیے بھیجی گئی تھیں منسوخ ہو گئیں۔ نمبر 32 حضرت نے دعوی نبوت کے ثبوت میں حسب ضرورت بہت معجزات پیش کیے جو سابق انبیاء کے معجزات کی طرح اس وقت کے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی تھے۔ قرآن مجید۔ نمبر 33 حضرت محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ جو دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے باقی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی معجزہ تھا اس لیے کہ اس کی فصاحت و بلاغت انسانی طاقت سے بالاتر تسلیم کی گئی اور کسی کو مقابلے کی جرت نہ ہوئی اور اب بھی معجزہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 34 ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، یعنی وہ رسول کی ذاتی طاقت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ان کے دل پر اتارا گیا اور ان کی زبان پر جاری کیا گیا۔ نمبر 35 قرآن پورا رسول کے زمانے ہی میں متفرق طور پر لکھ لیا گیا تھا اور اس کا کوئی جز تلف نہیں ہوا تھا اور رسول کے بعد ان اجزاء کو تمام و کمال ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لیا گیا، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی اور نہ کمی، نہ کسی حصے میں اس کے تبدیلی ہوئی ہے۔ نمبر 36 قرآن کا ہر جز حق ہے اور اس کے کسی ایک جز کا بھی انکار درست نہیں ہے، بے شک اس کی ترتیب شان نزول کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اب یہ رسالے کا پارٹ نمبر 1 اختتام کو کرتے ہیں۔